السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ بات کریں گے انقلابی غبارے کی ہوا، جو کہ متعدد رپورٹ سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اب تک کی صورتحال کے مطابق وہ انقلابی جو انقلاب برپا کرنے جا رہے تھے، ان کے غبارے سے ہوا نکلتی جا رہی ہے، کہیں پہ ناشتہ ہو رہا ہے اور باقی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، لیکن عوام کے لیے مشکلات میں اضافے کی موجب اور وجہ بننے والے وہ افراد اور وہ انقلابی جو کہ پاکستان میں انتشار، خلفشار اور پاکستان میں ڈویژن کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے بالخصوص ہم بات کریں گے کہ انہیں کس طرح ان لوگوں سے بچنا ہے۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں شہزاد رضا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سجاد بخاری۔ اور یقیناً جیسے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو صورتحال ہے، خاص طور پہ اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح کی، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہے اور وہ احتجاج اور لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف لے کے آ رہے ہیں، اور ان کو مدد حاصل ہے خیبر پختونخوا کی سرکاری مشینری کی۔ یہ کھلم کھلا خلاف ورزی ہے اس مینڈیٹ کی جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے لیا جب وہ منتخب ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ پچھلے جتنے بھی انہوں نے احتجاج کیے ہیں اس سے انہوں نے حاصل کیا سوائے کہ انہوں نے خلل ڈالا معمولات زندگی میں، روزمرہ کے معاملات میں، لوگوں کی زندگی میں۔ جو لوگ اپنا کاروبار کرتے ہیں، اپنی نوکریوں پہ جاتے ہیں، دہاڑی دار مزدور ہیں، ان کو تکالیف ہوئیں۔ جو مقاصد سے اگر صرف سیاسی اس کے اہداف کی بات کی جائے تو ماضی میں جتنے بھی انہوں نے احتجاج کیے وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر پائے۔ اس دفعہ بھی ان کا ایک ارادہ ہے، وہ آئیں گے، لیکن بخوبی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو ان کے ذہن میں بات ہے، جو اہداف ہیں، وہ کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص ہے جس نے قانون کی خلاف ورزی کی، وہ اس خلاف ورزی پر جیل کے اندر اس وقت مقید ہے، اس کے اوپر مقدمات ہیں۔ اگر کوئی ریلیف مل سکتا ہے تو عدالتوں سے مل سکتا ہے۔ دوسری طرف اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو آئینی ترمیم ابھی حال ہی میں کامیاب ہوئی ہے یا پاس کی گئی ہے اس کو واپس کریں، اس کا بھی ایک طریقہ کار موجود ہے کہ اس کو پارلیمان کی 2/3 اکثریت نے ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب نے منظور کیا ہے۔ اگر آپ نے اس کو واپس کرنا ہے تو آپ کو 2/3 اور اس مینڈیٹ کا شہزاد بھی بالکل احترام بھی کرنا چاہیے۔ اور جس طرح ناظرین شہزاد بھائی نے بات کی، اور ڈیفینیٹلی جب ہم بات کرتے ہیں ڈیموکریٹک نارمز کی، اور اگر کوئی سیاسی جماعت خود کو ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے تو ڈیموکریسی جو ہے اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، اس کا ایک کرائٹیریا ہے کہ آپ پارلیمان کے اندر جمہوری انداز سے اپنا پروٹیسٹ بھی کریں، پروٹیسٹ ریکارڈ بھی کریں، گو کہ آپ ریلیاں بھی نکالیں۔ ماضی میں ہوتا رہا ہے، ہماری تمام سیاسی جماعتوں نے کیا ہے۔ آپ نے جو بات کی ڈاکٹر صاحب، ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ کہ ٹھیک ہے سیاسی معاملات جو ہیں وہ مذاکرات کی میز پر حل ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی سیاسی معاملہ اس طرح کا نہیں ہے۔ ایک طرف معاملہ ہے قانون کا، جہاں پر ایک قانون کو توڑا گیا جس کی بنیاد پر سزا دی گئی۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسے معاملے کو میز پر طے کریں تو وہ تو ناممکن ہے۔ پاکستان کی عدالتیں موجود ہیں، قوانین موجود ہیں، اور یہی وزیر داخلہ نے بھی کہا کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو عدالت کا کام ہے۔ اور دوسری بات کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی آئینی ترمیم کو مذاکرات کی میز پہ حل کریں، تو سب سے بڑی مذاکرات کی میز تو آپ کا پارلیمان ہے۔ آپ وہاں پہ 2/3 اکثریت ثابت کریں اور اس کے بعد جو بھی آپ نے آئینی ترمیم کرنی ہے، جو چیز آئین میں شامل کرنی ہے، جو چیز نکالنی ہے، وہ بخوبی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بحث اپنی جاری رکھیں گے، لیکن آج کا جو حالات اور واقعات اس وقت ہیں اور یہ احتجاج کیا رنگ لائے گا، کیا یہ ماضی کے احتجاجوں کی طرح ہی ثابت ہوگا، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملک منظور صاحب، ایڈیٹر ہیں خبریں نیوز کے، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عظمیٰ کاردار صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بلکہ ہم عظمیٰ کاردار صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کی صورتحال سے میں اور شہزاد تو بڑی اچھی طرح باخبر ہیں کہ یہاں پہ حالات بہت اچھے ہیں، ہمیں کوئی انقلاب نظر نہیں آیا، ہمیں کوئی بہت زیادہ انقلابی نظر نہیں آئے، لیکن اوورآل پنجاب کی ذرا صورتحال پر اور لوگوں کی جو، کیونکہ رائے عامہ جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، کیا اس وقت صورتحال ہے اس انتشار، خلفشار، توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ، مار دو، تاریں کاٹ دو، پولیس والوں پر چڑھ دوڑو، یہ صورتحال کیا کہیں آپ کو نظر آئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی میرے خیال میں 5 منٹ پہلے گھر واپس آئی ہوں اور کافی دور میں گئی ہوئی تھی، پورا جناب میں وہاں پہ لاہور کے چاروں اطراف میں گھوم کے آئی ہوں۔ سب سڑکیں کھلی ہیں، ہر چیز رواں دواں ہے، کوئی ایک بندہ بھی مجھے نہیں نظر آیا جو کہ جس نے کچھ انقلاب کی کہانی جو ہے اس کے اوپر کوئی کان دھرا ہو۔ تو آپ نے دیکھا تھا جو پہلے کانا والا جو جلسہ تھا وہ بھی 2.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں لاہور میں، اور یہ تو میرے خیال میں 1000 بندہ بھی نہیں نکال پائے تھے، اس لیے کیونکہ
9 मई के बाद पता चल गया है सब लोगों को, खास तौर पे जो नौजवान हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं, जो कि अभी भी जेलों में सड़ रहे हैं, जिनके फ्यूचर तबाह कर दिए इन लोगों ने और जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोगों को समझ आ गई है कि कौन उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहा है और कौन उनके मुस्तकबिल जो बच्चों के जो है वो उजाड़ रहे हैं और तबाह कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये इनकी जो आप गुब्बारे गुब्बारे में तो हवा कब की निकल गई है। अब सूरत हाल ये है कि इनके अपने जो लोग हैं पीटीआई के, वो उसमें इतने धड़े बन चुके हैं कि वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो सर टकरा रहे हैं। अभी ठीक जो है। मैंने लेटेस्ट खबर जो मैं आप तक पहुंचाऊंगी, जो मुझे मिली है कि वो इनकलाब जो है वो आपस में दस्तो गिरबान है पेशावर में। गंडापुर और जो मुर्शिद साहिबा हैं वो उनकी आपस में ठुक के इस वक्त लड़ाई चल रही है। वो कह रही है मैंने आगे चलना है, वो कह रहे हैं जी मैं लीड करूंगा इनकलाब को। तो ये इनकलाब जो है ना, ये वहीं पे गुत्थम गुत्था हो रहा है इस वक्त। और मुझे नहीं ठीक। लगता कि इसी तरह रात का अंधेरा भी जी छा उज़मा साहब, एक सवाल है, जाए। इससे पहले आपसे मैं सवाल करूं, नईम मीर भी हमारे साथ मौजूद हैं, ताजिर रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया नईम मीर साहब, आपका भी हमारे साथ ही रहिएगा। उज़मा कारदार साहब, सवाल ये है कि ये जो आपका एहतजाज है, ये आपके ख्याल में कानूनी और अखलाकी इसका कोई जवाज़ है या नहीं? देखिए, कानून और आईन जो है वो तो उनको उसका इल्म होता है ना, जो कि उसमें यकीन रखें या वो नहीं, उसका है या नहीं? एहतराम करें। ये तो आप इनको तो सियासी जमात आप कह ही नहीं है या सकते, ये नहीं? तो एक सवाल जत्था। ये था कि इसका जवाज़ है या नहीं? देखिए, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिसीजन आपके सामने है। उन्होंने ये हर तरीके से ये जो एहतजाज है उसको बिल्कुल मना कर दिया है। आपको पता है वफाकी नहीं नहीं, आई हुकूमत आस्क अ जो है सिंपल क्वेश्चन कि इसका जवाज़ है आपके ख्याल में या नहीं है? उनके ये पीटीआई के लिए जी मैम। पीटीआई, देखें मैं आपको बार बार यही बताने की कोशिश कर रही हूँ, ना उनके लिए आईन एग्जिस्ट करता है, ना उनके लिए कानून। वो हर चीज जो है इंतशार पे मबनी होती है। उनको वर्गलाया जाता है, उनको गुमराह किया यानी जाता कि है जवाज़ और नहीं ये है? लीडरशिप जो है जानबूझ के ये करती है और ये लीडरशिप जो है निहायत गैर जिम्मेदाराना हरकत इसका जवाज़ है या नहीं है? कर इसका रही है। सीधा सीधा जवाब मुझे दे दीजिए अगर आप, उज़मा साहिबा। अच्छा उज़मा साहिबा जो है उनसे दोबारा भी हम शहजाद रब्ता करते हैं क्योंकि उनकी आवाज़ हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच रही है। तो मलिक मंजूर साहब आपकी तरफ आएंगे और फिर नईम मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और शहजाद, मैंने पिछले दिनों जिस बरादरी से मेरी खुद भी मुलाकात हुई, आउटडोर था मैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, कुछ आंखों देखा हाल जो है वो आपके साथ भी शेयर करेंगे, अपने नाज़रीन के साथ भी। लेकिन मलिक मंजूर साहब, जिस तरह शहजाद का बड़ा एक अहम नुक्ता था, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट किए जाते हैं, एथिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल, डेमोक्रेटिक, क्या कोई इसका लॉजिक है, कोई जवाज़ है कि आप इन मतलब बातें करें कि जनाब हमें तो अपना एक शख्सियत परस्ती का हम शिकार होकर एक शख्स को जेल से निकालना चाहते हैं, बस उसको आप ताला खोल दें और वो बाहर निकल कर आ जाए, वरना हम जला देंगे, तोड़ेंगे, हुकूमत नहीं करने देंगे, पार्लियामान पर चढ़ दौड़ेंगे। कोई इस तरह की मिसाल है दुनिया भर में? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और शहजाद भाई। देखिए कोई जवाब नहीं जी, कतई। देखें एक डेमोक्रेटिक जो राइट होता है ना प्रोटेस्ट करने का, उसकी आड़ में जो तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ, लोगों की ज़िंदगी, मामलात ज़िंदगी, कारोबार ज़िंदगी मफलूज कर देना, पार्लियामेंट या पीटीवी पे या वफाकी दारुलहुकूमत पे चढ़ाई कर देना, तो ये कानून को हाथ में लेकर और ताकत के जोर पे अपने मुतालबात मनवाने का तो दुनिया में कोई मिसाल नहीं है ना। किसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसा थोड़ा होता है कि जनाब आप कुछ हज़ार लोगों को लेकर चढ़ दौड़े और हुकूमत को जनाब यलगार कर दें और कहें जनाब जब तक हम नहीं उठेंगे, जब तक हमारे मसाइल हल न करें या हमारे लीडर को रिहा न करें। तो उनका मामला तो अदालत में ना, जिस तरह शहजाद साहब ने कहा, तो अदालतों ने फैसला करना है। या तो आप ताकत के जोर पे दुनिया में कहीं मसाइल हल नहीं हुए, ऐसे एहतजाज के देयर इज नो जवाब नहीं। जस्टिफिकेशन। मैं कहता हूँ है ही नहीं। आप देखें ना कि मुल्क की मैशत आप को, जैसे मोतबर लोग जो देखें टीवी मुल्क की स्क्रीन्स पर मैशत बैठकर, को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाना, आप जैसे सीनियर और मोतबर लोग जो हैं वो टीवी स्क्रीन पर बैठ के जब ये कहते हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, तो फिर अगर जवाज़ नहीं है तो मुज़ाकरात किस चीज़ के? देखें जी, देखें मुज़ाकरात के लिए भी ना एक फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है। जब आप सियासी हटदर्मी का किस मुज़ाहरा नुक्ते करें, पे? सियासी तनाव, कशीदगी,
دھمکی امیز بیانات جس طرح آپ نے کہا جلاؤ گرو، تو ایسے تھوڑا ہوتا ہے کہ ایسے ماحول میں کس طرح مذاکرات کامیاب ہو ابھی سکتے ہیں؟ ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب نے کہا کہ مطلب یہ کوئی انتشار کا لفظ ہم نے استعمال کیا نا، انتشار. آپ کہتے ہیں جی کہ مذاکرات کریں کہ جی ان کو رہا کر دیں. ابھی آپ نے خود کہا کہ معاملہ عدالتوں میں ہے. آپ کہتے ہیں جی کہ ترمیم کو واپس لے لیں، 2/3 اکثریت ثابت کریں، ترمیم واپس ہو جائے گی. پھر مذاکرات کس چیز پہ؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں اس کے لیے ایک پلیٹ فارم موجود ہے نا جی، کہ آپ کی پارلیمنٹ میں پریزنس موجود ہے، آپ کا اپوزیشن لیڈر ہے عمر ایوب صاحب ہے، آپ کا ایک صوبے میں چیف ایگزیکٹو ہے، آپ حکومت میں ہے. دیکھیں پارلیمنٹ فورم ہے نا، بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کے لیے بہترین فورم اور بھی ہے. بالکل شہزاد، دیکھیے جس طرح پارلیمانی وفود کی شکل میں مختلف جو ہیں وہ ٹیمیں ترتیب دی جاتی ہیں، اس مرتبہ بھی کوشش کی گئی. بلکہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وفاقی وزیر داخلہ، انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے نا ان سے بھی رابطہ کیا، بیرسٹر غور سے، ان کو عدالت کا وہ آرڈر بھی سنایا. اچھا، وہ ایک آرڈر جو عدالت کی جانب سے ہے وہ تو عدالت کی اپنی ڈومین ہے، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. لیکن دوسرا نقطہ اس میں جو بڑا اہم ہے وہ جو نیگوسیشن ہے، ٹیبل ٹاک ہے یا بات چیت کا جو عمل ہے، یہی نقطہ تو یہ نقطہ یہ آپ مجھے سمجھا دیں، ملک منظور سمجھا دیں، عظمیٰ کاردار صاحبہ سمجھا دیں، نئی میر صاحب سمجھا دیں کہ وہ نقطہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں رہا کرو. اچھا رہا کرو تو جو جس جرم میں سزا دی گئی ہے، یعنی عدالتوں کو چھوڑ کے آپ مذاکرات کی میز پہ آپ کے آپ رہا کروا لیں. ترمیم پاس کی گئی ہے 2/3 اکثریت سے، آپ مذاکرات کی میز پہ 4 بندے بیٹھ کے اس ترمیم کو واپس کر لیں. سوال میرا یہی ہے آپ سب سے کہ بھائی مذاکرات اگر کرنے ہیں تو ان 2 نکات پہ کیسے آپ مذاکرات کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کا بڑا بنیادی نقطہ ہے بالکل، کہ جب آپ بات چیت یا ایسی چیز کرتے ہیں اور ایسی چیزیں سامنے رکھتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ آپ دوسری طرف یلغار کر دیں اور کہیں جی مذاکرات بھی کریں اور ہم اسلام آباد پہ حملہ آور بھی ہوتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی نا. جنگ اور امن جو ہے وہ دونوں ایسے ساتھ تو نہیں چل سکتے. کہیں تو آپ کو فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب. کہیں سیاسی افہام و تفہیم کو ہمارا پولیٹیکل میچورٹی تھوڑی گفتگو بھی غیر روایتی ہوتی ہے اور ہمیشہ شہزاد جو ہے وہ بڑا ایک اہم نقطہ اٹھاتا ہے. نہیں آپ بتائیں، مجھے بتائیں نا. ملک صاحب نے تو کہہ دیا. ملک صاحب نے بھی بالکل کہہ دیا. دیکھیں جہاں پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو پالیٹکس میں بات چیت کا عمل ہی ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں جہاں ڈیموکریٹک نارمز ہوتے ہیں وہاں پہ گفت و شنید کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے. یہ پارلیمان کے اندر آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا حالانکہ اسے بڑا آؤٹ آف دا وے قرار دیا گیا، ایک ایگریسو ٹون کے ساتھ. نیوزی لینڈ کی ایک پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون نے اپنا احتجاج اور پروٹیسٹ ریکارڈ کیا. اب اگر مذاکرات اس نقطے پر آ جائیں کہ آپ خان صاحب کو یا آپ بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیں، نام ملنے میں کیا حرج ہے؟ نہیں بالکل جو ہے ان کو رہا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ عدالتوں میں آپ معاملات چل رہے ہیں. ترمیم واپس لینے کی بات کرتے ہیں، وہ نہیں لی جا سکتی. آپ کہتے ہیں کہ جی جو الیکشن ہوا تھا وہ خراب ہوا عظمیٰ تھا. کاردار صاحبہ سے ذرا دوبارہ، کیونکہ رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا تھا. جی آخری سوال کا بھی جواب دے دیا. جی نہیں، عظمیٰ کاردار صاحبہ پلیز. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. دیکھیں میں ایک ایم پی اے ہوں. یہ میں نے ان لوگوں کے رویے دیکھ لیے ہیں. یہ ان کی پریزنس نیشنل اسمبلی میں بھی ہے، ان کی 4 صوبوں میں بھی ہے. لیکن بانی جو، اور یہ میں آپ کو میں لکھ کے دے رہی ہوں کہ جو ان کے ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں یہ خود تنگ آئے ہیں. یہ بانی کے جو بانی نے جو ان کی زندگی میں جو مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں وہ ان کو نہ بیٹھنے دیتے ہیں، نہ یہ ان کو پبلک انٹرسٹ میں کوئی بات کرنے دیتے ہیں. ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ فالو کر رہے ہیں کہ یہ بانی کو رہا کیا جائے. اب وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم تو نہیں کروا سکتے نا. یا تو آپ سارے ریزائن دے کے تو اسمبلیوں سے باہر چلے جائیں اور پھر آپ سڑکوں پہ آ جائیں. تو پھر عظمیٰ صاحبہ یہ تو ویلڈ پوائنٹ ہے نا، ویلڈ کویسچن بھی ہے کہ اگر ان کی رہائی ممکن نہیں ہے اور وہ معاملات سب جوڈسٹ ہیں یا عدالت میں ہیں یا اس کا ٹرائل چل رہا ہے یا قانونی پیچیدگیاں ہیں، تو پھر تو مذاکرات نہ نہیں ہو سکتے. دیکھیں یہ بار کہنے کی بات نہیں ہے. سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی انہوں نے باہر آنا ہے یا نہیں آنا. وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر لیں اور باہر آ جائیں، کل آ جائیں. ہمارا تو کیا لینا دینا ہے، ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں. بالکل آپ کا لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ اب حکومت عوام جو ہے، گزارش سنیے گا عظمیٰ کاردار صاحبہ کہ اس وقت جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہیں، گزارش سن لیجئے گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت اور ریاست ریٹ اپنی جو ہے اسٹیبلش کرے اور شو کرے اور یہ بتائے کہ there is no possibility of any negotiation with the PTI on these specific points کہ
اس مجرم کو رہا نہیں کیا جا سکتا جب تک عدالت ان کو ریلیف نہ دے، ترمیم واپس نہیں ہو سکتی جب تک 2/3 اکثریت منظور نہ ہو، الیکشن کا جو مینڈیٹ سو کالڈ کہتے ہیں کہ چوری ہو گیا، جب تک الیکشن نہیں ہو سکتا، اس چیزوں پہ ابہام نہیں ہونا چاہیے، یہ بات ہو رہی ہے۔ کسی کو ابہام نہیں ہے جی، کسی کو ابہام نہیں ہے، ابہام ہے تو وہ اس شخص کو ہے جس کو دن رات پی ایم کی کرسی دکھائی دیتی ہے خواب میں، وہ نہ خود کسی کو چین سے بیٹھنے دیتا ہے، اچھا تھوڑا سا آپ کی طرف آتے ہیں دوبارہ عظمیٰ کاردار صاحبہ، تھوڑا سا ذرا تاجر برادری کے حوالے سے، کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان میں تاجر برادری، ایک عام عوام ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ سب لنکڈ ہیں، اور تاجر برادری ہی بہتر انداز سے سمجھ سکتی ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو کال دی گئی تھی سو کالڈ انقلاب کی 24 نومبر کو، اس انتشار کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس پہ کس حد تک جو ہے عمل درآمد ہوئی؟ نعیم میر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں آپ جی نعیم میر صاحب بتائیے گا، یہ جو کال دی گئی تھی اس کال کا کیا صورتحال ہے اس وقت؟ کیونکہ ہمیں تو جہاں تک میں نے اور شہزاد نے ٹریولنگ کی تو کافی حد تک ہم نے دیکھا ہے شاپس اوپن ہیں، تاجر برادری جو ہے کوئی اس طرح کا جسچر بھی ہمیں نظر نہیں آیا۔ دیکھیں بات یہ ہے، یہ تاجر برادری پہ تو میں بعد میں بات کر لوں گا، وہ تو جو آپ فرما رہے ہیں بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ میں تو سب سے پہلے اس بات کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اہداف کیا ہیں، کیا یہ جو اہداف انہوں نے متعین کیے ہیں اس احتجاج کے، کیا وہ آئینی ہیں، قانونی ہیں، عوامی ہیں، کس نوعیت کے اہداف ہیں؟ ہمیں پہلے یہ تو بتائیے نا، کیا اس میں کوئی عوامی فلاح کا پہلو آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ تو وہ سارا پرسنلائز قسم کا ایجنڈا ہے، اور ایک شخص جو ہے جو اپنے آپ کو آئین اور قانون سے ماورا سمجھتا ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ ملک کے امن و امان کو خراب کرنے کے درپے ہے، اور وہ جو ہے چاہتا ہے کہ ہر شخص کی، ہر عام آدمی کی جو نارمل زندگی ہے اس کو معطل کر دیا جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ ملک کی معیشت نہ چلے، وہ چاہتا ہے ملک کی تجارت نہ چلے، وہ چاہتا ہے ملک کی صنعت نہ چلے، وہ چاہتا ہے کہ جب تک میں نہیں تو کچھ نہیں، میرے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا، نہ چلنا چاہیے اور نہ میں چلنے دوں گا، میرے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا، نہ چلنا چاہیے اور نہ میں چلنے دوں گا۔ جو یہ خواہشات لے کر آیا ہوا ہے، تو ایسی خواہشات کی جو تکمیل ہے وہ ریاست کیوں کر سکتی ہے؟ میں تو حیران ہوں ان کے ممبران پارلیمنٹ پر کہ دیکھیں یہ پارلیمان میں موجود ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کا یہ لوگ حصہ ہیں، اور اب یہ 26ویں آئینی ترمیم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ ہر پارلیمان کی کمیٹی کا یہ حصہ ہے، پارلیمنٹ کے ہر بزنس کا یہ حصہ ہے، ایک صوبے کی حکومت ان کے پاس ہے، فیڈرل ڈویزیبل پول میں سے ایک بڑا چنک ان کے صوبے کو وسائل مل رہے ہیں جو ٹیکسز میں اور آپ دے رہے ہیں، اور ان جو وسائل ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ وفاق پر چڑھائی کے لیے اور وفاق پر حملے کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کے اندر یہ سارا اچھا نعیم میر صاحب کاروبار کا بتائیں، کاروبار کا سر ذرا بتا دیجئے گا، کاروبار کا بتائیں، کاروبار جو ہے وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا ہے یا نیچے چلا جاتا ہے ایسے احتجاج کے دوران؟ جب یہ حکمران آئے پہلے بھی کاروبار ہمارے چل رہے تھے، پہلے بھی ہمارے کاروبار، ذرا سنیے، پہلے بھی ہمارے کاروبار بہت اچھے چل رہے تھے۔ جب یہ حکمران بنے تو انہوں نے آ کے معیشت ڈبو دی، کاروبار ڈبو دیا، اور پھر جب عوام نے، یعنی عوام کی نمائندہ ایک جو اجتماع ہے پارلیمان، انہوں نے ووٹ کی طاقت سے ان کو نکالا، کیونکہ یہ تو معیشت ڈبو گئے تھے، یہ تو پاکستان کو ڈیفالٹ زون میں پھینک کے جو ہے یہ بڑے خوش تھے، تو پھر آ کر پاکستان کو سنبھالا اور اب معیشت چلنے لگی۔ جب معیشت چلنے لگی تو ان کو یہ سمجھ آئی کہ اب تو عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، اب تو تاجر کا کاروبار چلے گا، صنعت کا پہیہ چلے گا، ان کی چمنیوں سے دھواں نکلے گا۔ اب تو ان کو یہ سمجھ آئی کہ ڈسکاؤنٹس ریٹ نیچے آ رہے ہیں، پاکستان میں پیسوں کی ریل پیل ہونے والی ہے، فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، اب پاکستان جو ہے پوری دنیا کے لیے مرکز نگاہ بنتا جا رہا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی، پاکستان آگے بڑھے گا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے پاکستان دشمنی جو ہے اس کو کرنے کے اچھا لیے نعیم میر صاحب ہم آپ کی طرف دوبارہ بھی آتے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ ملک منظور صاحب سے ہم اس پر بات کریں گے، بڑا ایک اہم نقطہ، دوبارہ آتے ہیں آپ کی طرف نعیم میر صاحب، ہم دوبارہ آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ ملک منظور صاحب، ریاست کی اولین ترجیح اور اس کی ذمہ داریوں میں، اور اس کا تعین پہلے بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی موجود ہے، اور ایک فنڈامنٹل اور بیسک یہ بنیادی اس کا حق یہ ہے کہ آپ ان کی جان اور مال کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔
ایک طرف نیکٹا نے خیبر پختونخوا میں اور پھر فتنۃ الخوارجین کے حوالے سے کچھ حملوں کی پیشن گوئی بھی کی ہے اور اطلاعات تک بھی موصول نہیں ہے. چکری میں بھی ایک آپریشن ہوا ہے فتنۃ الخوارج کی, کچھ دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے, پھر کچھ ٹیررسٹ کو اسلام آباد کے مختلف سیکٹر سے گرفتار بھی کیا گیا ہے, پھر دفعہ 144 کا نفاذ بھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتنے لوازمات ہیں, یہ جتنی جو تیاری کی گئی ہے, اسٹیٹ جو ہے وہ بہتر انداز سے خوش اسلوبی سے جو ہے عوام کے جان اور مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر چکی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب میں فلی انڈورس کرتا ہوں آپ کے پوائنٹ آف ویو کو. بالکل ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا, ان کو سیکیورٹی فراہم کرنا, ان کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا. لا انفورسمنٹ ایجنسی آلریڈی جو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہماری ہے, کیونکہ پاکستان کئی دہائیوں سے بدترین دہشت گردی کا شکار ہے, اور جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں, پاکستان کے دشمن عناصر ہیں, پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے وہ نہیں جانا چاہیے. اس وقت جو سیکورٹی کی صورتحال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے, ہماری آرم فورس کی جو قربانی ہے, تو ایسی صورتحال میں اس طرح کے جو پروٹیسٹ ہے اور اس طرح کے جو احتجاج اور اس طرح جلاؤ گھراؤ ہے, اس سے بیسیکل جو دہشت گرد ہے, انتہا پسند ہے, اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں, وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس زمن میں ان کو انرجی ملتی ہے, ان کو انرجی ملتی ہے. دیکھیں ان کو تو ایک موقع ملتا ہے نا کہ ایک سیاسی عدم استحکام ہے اور اپوزیشن حکومت باہمی دست و گریباں ہو, ہماری لا انفورسنگ ایجنسی کی توجہ ادھر بھی ہے, ادھر بھی لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے, تو وہ ایک ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. تو اس سے ظاہر ہے کہ جو دشمن ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو بنیادی بات ہے کہ حکومت نے معقول انضباط کیا. ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں مکمل سیکورٹی کی جو صورتحال ہے بالکل وہ کنٹرول میں ہے. اسی طرح صوبوں میں بھی ہم نے دیکھا جو سیکورٹی کے معاملات ہیں. لیکن جو صوبہ سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر ہو, حالیہ جو کوروم ایجنسی اور دیگر جو واقعات ہوئی ہیں, اب دیکھیں وہاں کا جو چیف ایگزیکٹو وہ ریاستی وسائل وہ وفاق پہ حملہ کرنے کے استعمال کر رہا ایجنسی میں ایک حادثہ یا واقعہ یا سافٹ کارنر یا عام لوگوں کو نشانہ بنایا گیا, بلکہ ابھی تک وہاں پہ یہ سلسلہ جاری ہے اور لوگوں کے کچھ قبائلی ایشوز بھی, لوگ مارے جا رہے ہیں. قبائلی تصادم میں دیکھیں آج بھی کافی لوگ وہ ہلاک ہوئے ہیں. تو اس صورتحال میں ہوتی ہے چیف منسٹر کو تو وہاں کوروم ایجنسی میں ہونا چاہیے, بجائے کہ وہ اس جلوس کو لیڈ کر کے اسلام آباد ہیں. دیکھیں اس وقت ان کو وہاں پریکٹیکل ہونا چاہیے کہ وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, قبائلی عمائدین کو انگیج کریں, مذاکرات کریں, بات چیت کریں, لوگوں کو تحفظ فراہم کریں. لیکن بجائے اس کی کہ وہ صوبے کی صورتحال کو بہتر کرنے کے حوالے سے یا گڈ گورننس یا لوگوں کو ریلیف دینے کے حوالے سے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, دیگر مسائل ہیں, تو اس ضمن میں آپ دیکھیں کہ جو ریاستی مشینری ہے آپ اس کو وفاق پہ چڑھائی کے لیے استعمال کریں. دوسری طرف وفاق سے آپ فنڈ بھی مانگ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں یہ بھی دیں, وہ بھی دیں, یہ بھی کریں, لیکن دوسری طرف ہم چڑھائی بھی اسلام آباد پہ کریں گے. تو اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح شہزاد صاحب نے کہا, ایسی صورتحال میں کیسے مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں, بات چیت کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ تو پہلے یہ بات ہے کہ سیاسی بالغی, پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے. اس معصومانہ تبصرے پہ معذرت کے ساتھ, یہ جو سیاسی بلوغت کی بات کر رہے ہیں وہ تو ہمیں دور دور تک کہیں فی الحال دکھائی نہیں دے رہی ہے. شہزاد نہیں, میرا تو کہ مظاہرہ کرنا چاہیے, وہ تو مظاہرہ نہیں کر رہے نا. یہ اتنی جو آپ نے گفتگو کی ہے اور سیاسی بلوغت اور کئی آپ نے مشکل سے الفاظ استعمال کیے ہیں جو سیاست میں ہمیں کم جو کہ شہزاد اچھی طرح سمجھتے ہیں, سننے کو ملتے ہیں. لیکن یہ بتائیں, بنیادی نقطہ وہاں پہ آتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب, ٹھیک ہے, معزز شخص ہیں, ہو سکتے ہیں, ان کو کیوں نامنیٹ کیا گیا تھا یا کیوں ان کو بنایا گیا تھا کہ جی وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوں گے, جبکہ بہت سارے اور بھی بڑے اہم امیدوار تھے کہ جو بن سکتے تھے؟ کیوں بنایا گیا تھا؟ بن سکتے, دیکھیں اب وہ ان کی بننے پی ٹی آئی کی مرضی ہے, جس کو مرضی بنا دیں. لیکن آپ کو بخوبی علم ہے کہ کیوں بنایا گیا؟ نہیں بخوبی علم ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر بار کیا انہوں نے اس وہ جلوس کو لیڈ کرنا ہے اور انہوں نے فرنٹ فٹ پہ آنا ہے, بھائی کسی اور کی ذمہ داری لگا دے. جب بھی وہاں سے ان کی مرکزی قیادت تو عمر ایوب ہو, اسد کیسر ہو, علی محمود خان ہو, بے شمار ان کے لیڈران ہیں. مجھے تو بیرسٹر گور اور باقی لوگ پچھلے میں بھی کہیں دور تک وہ نظر نہیں آئے, ٹھیک ہے, کہ کہیں پر نظر ہی آ جائے, کوئی فوٹیج بن جائے. میں تھوڑا سا آپ کی اجازت سے ملک منظور صاحب, شہزاد صاحب آپ کی بھی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ابھی 2 دن پہلے ہی کسی ایک بیوروکریٹ جو ہے اس کے ساتھ میں کہیں گفتگو کر رہا تھا, تو انہوں نے ایک واقعہ بھی سنا دیا اور بتایا کہ اس طریقے سے جب پنجاب کی حکومت تھی تو ہم نے انہیں بتایا کہ جی پرائم منسٹر صاحب یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا ہاں ہاں بزدار تم نے یہ کر دینا ہے. تو آپ کے سوال کا یہ جواب ہے سر کہ بزدار اور محمود خان اور اس کے بعد اب یہ تیسری جو پرسنالٹی ہے, یہ کیوں لائے جاتے ہیں, یا آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں اس میں کچھ زیادہ تبصرے کی بھی ضرورت نہیں. نہیں بالکل, لیکن سوال جو میرا تھا کہ ان کو لایا گیا, اور اس سے بھی تھوڑا پہلے چلے جائیں, اور عظمیٰ کاردار صاحب آپ بھی اس پہ اظہار خیال کیجیے گا. پہلے ملک صاحب آپ سے. سیاسی ادراک آپ کا ہم سے زیادہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ کی زبانی سننا چاہتے ہیں, ہم تو یہاں پہ سوال کرنے بیٹھے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب بھی بات کی جاتی ہے نا معیشت کی, ابھی نہیں میر صاحب بھی فرما رہے تھے, سو 4.25 سال میں ایسا کیا انقلاب آیا کہ جو اب نہیں آیا,
یا اگر ان کی حکومت دوبارہ آ گئی تو وہ انقلاب واپس آ جائے گا؟ کیا ہوا سر میں تو آپ کی ایک لوگوں بات کو کی دہراتا یادداشت ہوں۔ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں آپ کے جو ابتدائی ریمارکس ہیں ان میں سے ایک بات میں دہراتا ہوں، آپ نے کہا جی کہ ماضی میں اتنے پروٹیسٹ کیے، دھرنے، جلسے جلوس سے حاصل کیا ہوا ہے؟ اگر تو اس سے کچھ حاصل کیا ہوتا تو میرے خیال اس روایت کو جاری رکھنا چاہیے تھا۔ تو میں تو اس نقطہ پہ بات کرتا ہوں کہ حاصل اگر اس سے کچھ نہیں ہو تو یہ لا حاصل جو مشق ہے اس کو آگے بڑھانے کی کیا ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ یہ لوگوں کی زندگی میں خلل ڈالنا۔ دیکھیں نا مریض جو ہے وہ رول رہے ہیں، جب شرائط بند ہوگی لوگوں کو مسائل کا سامنا ہوگا، یقینی بات ہے۔ سرکاری ملازمین ہیں، دیگر لوگ ہیں، کاروباری زندگی ہے، لوگوں کو آنا جانا ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، مسائل ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس ہیں، ہر طبقہ حیات سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی زندگی میں مشکلات پیدا کرنا، کیا آپ کا یہ مقصد ہے؟ اور جب آپ پہنچ بھی جائیں ڈی چوک، چلو بیٹھ بھی جائیں، 2014 میں بھی یہ دھرنا ہمارے پڑوس میں ہوا، آپ کے پتہ کتنے مہینے بیٹھ رہے تو اس سے کیا حکومت چلی گئی تھی؟ دیکھیں دھرنوں سے جلسوں جلوس سے حکومت نہیں جاتی، یہ بھی خام خیالی ہے کہ آج بھی یہاں کر بیٹھ گئے تو کیا جو ہے نا شہباز پہلو شریف اٹھا دیا، صاحب شہزاد صاحب کے سوال نے بھی ایک پہلو اٹھا دیا۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ، ایک طرف نیریٹو بلڈنگ کا کام جاری تھا، لوگوں کے جذبات کو ابھارنا، سینٹیمنٹ کا استعمال کرنا اور سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرنا، کاؤنٹر نیریٹو میں کچھ تاخیر نہیں ہوئی آپ سمجھتی ہیں؟ کیونکہ جو شہزاد نے سوال کیا تھا بڑا اہم سوال ہے یہ کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا اور کیا فائدہ ہوا ماضی میں جتنے بھی پروٹیسٹ 14 اگست 2014 کو پتہ نہیں کون سی آزادی اور کون سی انقلاب کی باتیں کی تھی جو لاہور سے رواں دواں، اور پھر اس کے بعد اسلام آباد میں آ کے ڈیرہ 126 دن گزار دیے، بہت سارے واقعات رونما ہوئے، دہشت گردی کے ایک المناک اور افسوسناک واقعہ آرمی پبلک سکول کا ہوا، آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی گئی، اس کے بعد متعدد جو ہے وہ دھرنے بھی دیے گئے۔ کیا یہ نقطہ کہ ایک سینٹیمنٹ کا بھرپور استعمال کیا گیا، ایک نیریٹو بلڈنگ کی اور کاؤنٹر نیریٹو میں کچھ تاخیر ہوئی؟ دیکھیں پاپولزم جو ہے اس کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس معاملے میں جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے بہت ساری پروفیشنل کمپنیز کو ہائر کیا، فنٹن ان میں ایک کمپنی ہے، لابنگ فرمز ہائر کی، جس سے انہوں نے اپنا پورا یہ سوشل میڈیا کا ایک انہوں نے جو نیٹ ورک بنایا پروپیگنڈا ایز اے پروپیگنڈا ٹول۔ اس میں کوئی یہ بات نہیں تھی کہ جی آپ کوئی پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، اس میں صرف آپ نے لوگوں کی جذبات کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، ان کو ریاست کے خلاف کس طرح کھڑا کرنا ہے، ریاست کے اداروں کے خلاف کس طرح سے ان کی ذہن سازی کرنی ہے، یہ ساری باتیں تھیں۔ اب دیکھیں آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہم نے تو ایسا نہیں کرنا تھا، نہ ہی ہمارے کوئی ایسے عزائم تھے کہ ہم سوشل میڈیا پہ لاکھوں ڈالر خرچ کر کے تو ہم لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسائیں اور ان پہ حملہ کروائیں۔ تو ہمارے ایسے کوئی، ہمارا فوکس تھا معیشت کی بحالی پہ، یہ ہمارا قصور ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم نے اگر فوکس کرنا ہے تو ہم نے شنگھائی کانفرنس پہ کرنا ہے، ہم نے اگر فوکس کرنا ہے تو ہم نے سٹاک مارکیٹ کو بلند ترین سطح پہ لے کے جانا ہے، ہم نے اگر فوکس کرنا ہے تو ہم نے ڈالر کو سٹیبل کرنا ہے، ہم نے اگر فوکس کرنا ہے تو ہم نے کسان کو، مزدور کو، اپنی جتنی کمزور طبقات ہیں ان کی زندگی میں بہتری ہم نے لے کے آنی ہے۔ تو ہماری توجہ تو ان لیکن چیزوں پہ عظمیٰ کاردار صاحبہ ڈیجیٹل ٹیررزم کا بھی آپ لوگوں نے مقابلہ کرنا تھا، جس ٹول کا استعمال کیا جا رہا تھا بے دریغ، وہاں پہ کاؤنٹر نیریٹو بھی بلڈ کرنا تھا، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہر بندے تک اس کی ایکسیس ہے سوشل میڈیا کی، وہاں پہ جھوٹا پروپیگنڈا، فیک نیوز جب تک اس کی تصدیق کی جائے گی مجھ سے، آپ سے، یا جو ایتھینٹک یا جرنلسٹ ہیں یا کوئی رپورٹر اس سے، تو وہ تو اسی پر جو ہے تکیہ کرتے ہیں، وہ تو اسی پہ یقین کر دیتے ہیں۔ تو کاؤنٹر دیکھیں نیریٹو اب اسی لیے بہت سخت قوانین بنے ہیں، اور جو اس وقت سوشل میڈیا پہ جو فائر وال کی جو بات ہو رہی ہے، یہ افسوس کا مقام ہے کہ جس آپ انٹرنیٹ کو ایک مثبت طریقے سے لوگوں کی کمائی کا ذریعہ ای کامرس کے تھرو آپ بنا سکتے ہیں، اس کو آپ نے اتنے مذموم عزائم جو ہیں اور اتنی سازشیں اور جھوٹ پھیلانے میں اور پروپیگنڈا میں استعمال کیا کہ ہم جو پاکستانی قوم ہے وہ سفر کر رہی ہے، ان کو نقصان اور ان کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اچھا یہ ایک سوال ہے نہایت افسوسناک عظمیٰ کاردار بات ہے، صاحبہ، اور اب ظاہر ہے کہ اب پورے اگر پابندیاں لگیں گی، انٹرنیٹ پہ لگیں گی، تو اس سے یہ مجبوری بن جائے گی ویری نا رائٹ۔ پاکستان اب کی ایک ریاست سوال کو، اور کیا سنیے گا، کریں گے ہم؟ ایک سوال سنیے گا، ایک سوال سنیے گا۔ بھی ملک منظور صاحب نے ایک بات کی، ایمبولنسز اپنے وقت پہ ہسپتال نہیں پہنچ سکتی، اگر خدا نخواستہ کوئی جانی نقصان ہو گیا، مطلب جو بھی اس وقت آج کے دن کے حالات و واقعات ہیں، تو اس کا قصوروار کس کو ٹھہرایا جائے گا، حکومت کو یا تحریک انصاف کو؟ آپ سے سوال ہے عظمیٰ صاحبہ۔ جی
देखें, अगर इन्होंने अगर आइन पढ़ा होता तो उसमें रियासत का काम है हर शहरी को जो है तहफ़्फ़ुज़ उस जानो माल का फराहम करना। अगर ये निकले हैं सो कॉल्ड अपने हकूक के लिए, तो जो बाकी लोग जिनके हकूक के लोग पामाल कर रहे हैं, जिनके हकूक के रोंद रहे हैं, जो ना कोई अस्पताल जा सकता है, ना कोई एम्बुलेंस जो है वो जा सकती है, ना कोई बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना बेचारा कोई कारोबार कर सकता है, उनकी उनकी जो पामाली ये कर रहे तो हैं, कौन उनकी कौन जो करेगा उन लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़? उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत कर रही है। अच्छा, रियासत कर रही है और रियासत करेगी। ये अगर इंतशार फैलाने की ये कोशिश करेंगे तो ये नाकाम होंगे, ये मुंह की खाएंगे, ये मुंह की खाएंगे और सबके सामने कि इनका चुकी है। और तो अगर आप इन्हें फितना समझते हैं तो वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान के खत्म करें ना इस हालात फितने बिल्कुल को, होंगे। इसका कोई हल निकालें ना। बात तो यही हो रही है कि आए रोज जो है लोगों को परेशानी का सामना होता है, लोग यही सवाल कर रहे हैं, बीबी हम यही गुफ्तगू कर रहे थे, तो इसका कोई हल निकालें कि बजाय इसके कि मरीज परेशान हो, अस्पताल जाने से बच्चे स्कूल ना जा सकें, लोग अपने कारोबार की तरफ ना जा सकें, तो उसका हल निकालें। आपसे ही सवाल होगा, वो कैसे निकालेंगे? अब ये कोई पहला मौका नहीं है। देखिए, बिल्कुल बात सारी ये है कि हम तो अवाम के साथ खड़े हैं और बार बार हमारी गयूर अवाम जो है केपी के, अब सिर्फ राइट। ये केपी से इंतजामिया को लेके निकलते हैं, ये वहां की पुलिस को लेके निकलते हैं, ये वहां पे टैक्स पेयर का पैसा, आप यकीन करें जितने वहां पे केपी के लोग हैं वो पंजाब में आके अपना इलाज कराते हैं। मैं अटक खुर्द गई थी, नौशहरा से 70% लोग आके यहाँ पे इलाज कराते हैं क्योंकि कोई केपी में लावारिस छोड़ा हुआ है। आपने देखा है पारा चिनार में कितने 38 लोगों की डेथ हो गई। इन्होंने गवारा नहीं किया कि उनके जनाजों में भी जाके शिरकत करें। ये इस वक्त बिल्कुल इनको ठीक। अवाम से कोई सरोकार मेरे नहीं ख्याल है। में नईम अवाम मीर को साहब जो समझ है आ जानी उनसे भी चाहिए थोड़ा इस इस बात हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने हॉस्पिटल्स की बात की जहाँ पे डेफिनेटली सेहत के जो तालीम के बुनियादी इश्यूज़ हैं वो खड़े होते हैं, पर्चे मुलतवी हो जाते हैं, बहुत सारे दीगर इश्यूज़ होते हैं। इसी हवाले से नईम मीर साहब मैं चाहूँगा कुछ थोड़ा स्पेसिफिक बताइएगा। ताजिर तंजीमें थ्रू आउट, क्योंकि आपका सारी ताजिर तंजीमों के साथ राब्ता भी रहता है, थ्रू आउट पाकिस्तान में जो ताजिर तंजीमें हैं उन्होंने इस कॉल को मुस्तरद किया है, जुज़वी मुस्तरद किया है, क्योंकि आप लोगों की सुनवाई हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आप लोगों की एक पिटिशन पर, ताजिर तंजीमों की पिटिशन पर हुकूमत को ये ऑर्डर्स जारी किए कि इस्लामाबाद के में लोगों के जान और माल और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए कि कोई इस तरह के हालात पैदा ना हो। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की ताजर बरादरी जो है उसको तो इस हवाले से बड़ी सख्त किस्म की तशवीश है, और हम तो समझते हैं कि ये जो रोज़ रोज़ का मरना है ना, अब इसका कोई फ़ैसला हो जाना चाहिए। अब ये जो एक जत्था है, एक सियासी जमात है या जो भी है, ये अगर इनको पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं तो फिर हमें भी इनसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। और रियासत जो है इनके साथ जो नरम रवैया इख्तियार किए हुए है या मियाना रवि का रवैया इख्तियार किए हुए है, जो किसी भी हिकमत या मसलहत की उसकी वजह हो सकती है, तो मैं समझता हूँ कि अब रियासत को अपने रवैये पर नज़रसानी करना होगी, क्योंकि रियासत जो है वो हमारे हकूक़, जो एक बुनियादी हक़ है हमारा कि हम अपना नक़्ल व हरकत कर सकें, अपना जायज़ कारोबार कर सकें, और इस मुल्क के अंदर जो है वो अपनी हकूक़ की जो है वो निगहबानी कर सकें, तो ये तो हमारे हकूक़ को लूटने वाले लुटेरे हैं। ये तो हमारे हकूक़ पर जालिमाना और गासिबाना कब्जा कर लेते हैं। नईम और साहब, जब चाहें आपको ये क्यों रियासत महसूस को होता है, नईम उज़्वे साहब आपको ये मुअत्तल क्यों महसूस होता बना है कि देते हैं? रियासत इनके साथ नरम रवैया रखे हुए है? ये आपको क्यों महसूस होता है? देखिए जी, मुझे इसलिए ये महसूस होता है कि ये एक अकेला जो शख्स अडयाला में बैठा है वो इसका ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके वो तमाम हवारी जो एक फाशिस्ट सोच के हामिल हैं, जो एक मखसूस एजेंडे को लेकर निकले हुए हैं, वो तो बाहर दंदन आ रहे हैं। ये तो बात कर रहे हैं कि जी इस शख्स को, इमरान खान को या बानी पीटीआई को छोड़ा जाए,
میں کہہ رہا ہوں بانی پی ٹی آئی کو چھوڑنا تو درکنار، جو لوگ بانی پی ٹی آئی کے ساتھی جو باہر دندنار ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے. یعنی آپ یہ ان کہہ سب رہے ہیں کو کہ اندر سخت کیا قسم کے جائے. اقدامات اور یہ جو کیے جانے سوشل چاہیے. میڈیا نہیں میر پر صاحب جو کیونکہ سلسلے کو کنٹینیو کریں گے. جی پروڈیوسر صاحب ٹیک اے بریک.